السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے، لیکچر نمبر 27۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ جیسے میری ایمانی اسلامی بہنیں، اسلامی ساتھی، اہل القرآن، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی، اسلام کی اور بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، آیت 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو جب ادغام ہوگا یعنی الف کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ لام مشدد ہے اور پچھلی لام کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ فبدل الذین، ذی ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرم کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ ذال ذال ذین۔ یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو یا الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر۔ فبدل الذین ظلموا، وہ نرم ہے، نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرم کر کے پڑھیں گے۔ ظلموا کی وہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، وہ مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ظلموا، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر۔ ظلموا فبدل الذین ظلموا قولا، قوف موٹے حروف میں سے ہے، دو نقطوں والا قوف جو ہوتا ہے پر پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قوف واو، قوف وا زبر قو، قو پہ وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے زبر ہے قوف کے اوپر، تو وہ لین اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، قو اس طرح پڑھنا ہے۔ قو قولن، لن پہ اظہار ہو رہا ہے، دو زبر یعنی لام کے اوپر دو زبر ہے، آگے غین حروف ہلکی میں سے آگے ہے، تو غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، غنہ بالکل نہیں کریں گے۔ قولا غیر الذی، قولا غیر الذی، غین موٹے حروف میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے، موٹے حروف ساتھ ہیں، قو صاد غوت طا غا غین قاف، تو غین موٹے حروف میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ غیر الذی، غی پہ یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو ادھر بھی جالین ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، آرام سے۔ غیر الذی، لام مشدد ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو درمیان والے الف کو نہیں پڑھیں گے، اور غا کو لام کے ساتھ ملا کر ادغام۔ غیر الذی، غیر الذی، ذی کے اوپر یا مدہ ہے اس لیے ذی کو کھینچ رہے ہیں، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم کر کے پڑھیں گے۔ ذی ذی، یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ تھوڑا سا کھینچ کر یعنی ایک دو حرکات کے برابر کھینچ کر۔ غیر الذی، غیر الذی قیل لہم، یا ساکن سے پہلے قوف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کھینچ کر، موٹے حروف میں سے ہے، قوف یا زیر قی یعنی دو حرکات کے برابر اس کو کھینچنا ہے، اس لیے کہ ادھر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے موٹے حروف میں سے ہے، کے نیچے زیر ہے۔ قیل لہم فانزلنا، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، ادھر اخفا کرنا ہے، یعنی اخفا کا معنی ہوتا ہے لفظ کو چھپا کر پڑھنا، آواز ناک میں لے جانا۔ فانزلنا
زلنا، جیسے کہ فأن یعنی آواز ناک میں جا رہی ہے، فأن زلنا، زا کو سیٹی کی آواز سے، زلنا، نا پہ بھی الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے 2 حرکات کے برابر، کیونکہ الف خالی سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، اس کو جھٹکا نہیں دینا، مجہول ہو جائے گا کھینچ کر۔ فَأَنزَلْنَا قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، عین کو گلے سے یعنی حلق سے ادا کرنا ہے، عین، عین، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اگلی لام مشدد ہے، اس لیے درمیان والا الف نہیں پڑھیں گے، لام کو لام کے ساتھ ملا کر ادغام، عَلَى الَّذِينَ، ذی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اور دال کو نرم کر کے پڑھیں گے کیونکہ دال نرم حروف میں سے ہے۔ عَلَى الَّذِينَ، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظَلَمُوا، وہ نرم حروف میں سے ہے، یعنی دونوں زبان کے دونوں کنارے اوپر والے مسوڑوں کے جڑوں سے لگانا ہے، ظَلَمُوا، وہ ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، ظَلَمُوا، ظَلَمُوا، کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی رِجْزًا، رِجْزًا، رِج پہ قلقلہ ہے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ہلا کر پڑھنا ہے، قلقلہ کا معنی ہوتا ہے کہ لفظ کو ہلا کر پڑھنا، جنبش دینا، رِجْزًا، زا 2 زبر تنوین کے بعد آگے میم مشدد ہے، یعنی تو زا کو میم کے ساتھ ملا کر تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے، جیسا کہ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، نون کو سین کے ساتھ ملا کے سختی سے پڑھیں گے کیونکہ سین مشدد ہے، شد ہے شین کے اوپر، اور درمیان میں جو الف ہے تو یہ نہیں پڑھیں گے، نون کو سین کے ساتھ ملا کر سختی سے، مِنَ السَّمَاءِ، ما پہ مد ہو رہی ہے، مد متصل، اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، مِنَ السَّمَاءِ، رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، بِمَا، بِمَا، ما پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، بِمَا، الف 1 یا 2 الف کے برابر کھینچ کر، بِمَا كَانُوا، کا پہ بھی الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، كَانُوا، وہ ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا، 1 الف کے برابر، كَانُوا، 1 یا 2 الف کے برابر، كَانُوا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یف کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ فا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، جلدی جلدی ادا کرنا ہے، یفسقون، سین کو سیٹی کی آواز سے، قون، قاف موٹے حروف میں سے ہے، قو پہ وہ مدہ ہے، کھینچ کر، وہ ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، یعنی 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یفسقون۔ اب ہماری آیت مفرد یعنی مکمل ہوئی مفرد لفظ کے ساتھ، اب ہم پڑھیں گے متصل ملا کر پوری آیت۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدقت يا رب العالمين،
صدقت يا